اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، آمین۔ اللہ کی ایک نوری مخلوق جو غائب ہے مگر اللہ کے احکامات پر مامور ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت حساس نوعیت کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی جماعت کے متعلق ہے جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر ان سے واقف ہوں گے اور کئی ایک ان سے مستفید ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ رجال الغیب ہیں کون اور ان کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے اور کیسے ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا آیا ان سے رجوع کرنا ہمارے لیے درست ہے بھی یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب اور ان سے متعلق دیگر معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ رجال الغیب کا مطلب ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ رجال الغیب کو مردان خدا بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو مردان خدا کی 12 اقسام ہیں جن میں فرشتے اور انسان بھی شامل ہیں۔ انسانوں میں سے وہ اللہ کے بندے، وہ کامل لوگ جن کو انسان ہونے کے باوجود مردان خدا کا لقب دیا گیا ہے، وہ بھی رجال الغیب میں سے ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ اقطاب، غوث، امامن، اوتاب، ابدال، اخیار، ابرار، نقبہ، نجمہ، امر، نکتوبان اور اس سے بھی کئی زیادہ ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کچھ یوں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ مردان حق جو تجارت اور خرید و فروخت میں بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بیان ہے اور ہم آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ رجال الغیب ہیں کون؟ فرشتوں کی ایک جماعت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر مقرر کر رکھی ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو لوگ اللہ کے حضور وظائف اور عملیات کرتے ہیں، یعنی نوری اور روحانی عملیات کرنے والوں پر محافظ فرشتے رجال الغیب میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کے نظام کے ہر امر کے لیے ایک یا ایک سے زائد فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہم لوگوں کو رزق پہنچانے کے لیے الگ، بارش برسانے کے لیے الگ، روح قبض کرنے کے لیے الگ، حتیٰ کہ ہمارے نیک اور بد اعمال لکھنے کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر ہیں۔ یہ وہ چند ہیں جن کا ہم کو علم ہے، لیکن ہماری سوچ سے بھی کئی زیادہ فرشتے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہر وقت اللہ کے احکامات پر مامور ہیں۔ جب کوئی شخص کسی خاص وظیفہ یا عمل کے لیے رجال الغیب سے رجوع کرتا ہے تو اس شخص پر رجال الغیب کی خاص نظر رہتی ہے اور اس عمل کے 100% کامیاب ہونے اور اس کے اثرات ظاہر ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ ان سے رجوع کیسے کیا جائے، یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے آپ تک یہ تمام معلومات پہنچانے سے قبل ان کی تصدیق کے لیے ایک صاحب علم مولانا صاحب سے رجوع کیا۔ بقول ان کے رجال الغیب کا شمار بھی موکلات میں کیا جاتا ہے جن سے رجوع کرنا عام انسان کے لیے درست نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم نے اس موضوع کو اتنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں لوگ ہزاروں خواہشات رکھتے ہیں، وہیں ان کی تکمیل کے لیے نت نئے انداز اپناتے ہیں اور جدید دور کے پیش نظر ان باتوں پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا۔ رجال الغیب سے مدد حاصل کرنا، اگر کوئی شخص جو کسی بھی قسم کی قرآنی صورت یا اسم اعظم یا پھر کسی قسم کے وظیفے یا عمل کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ باوضو دن کے کسی بھی وقت قبلہ رخ کھڑا ہو کر رجال الغیب کو سلام پیش کرے۔ اس کو رجال الغیب کا سلام یا دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد وہ رجال الغیب کی طرف یا سمت کا تعین کرے اور اس سے الٹے رخ بیٹھ کر
یا پھر اس کی سمت اپنا بایاں کندھا کر کے بیٹھے، سیدھا منہ رجال الغیب کی طرف نہ کرے، اس سے عمل الٹ جاتا ہے اور رجت پیدا ہوتی ہے۔ رجال الغیب خود اس عمل کو الٹا دیتے ہیں۔ رجال الغیب کو سلام پیش کرنا اور پھر سمت کا خیال رکھنا صرف عمل کے پہلے دن ضروری ہے۔ مثلاً اگر آپ کا عمل یا وظیفہ 3، 7، 11، 21 یا اس سے زیادہ دنوں کا ہے تو آپ صرف پہلے دن سلام پیش کریں گے اور سمت کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد کے ایام میں آپ جیسے مرضی بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں۔ قبلہ رخ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ رجال الغیب کے عمل میں سب سے اہم سمت کا تعین ہے، اس لیے ان کی سمت کی وضاحت کرتے ہیں۔ رجال الغیب کی 8 سمتیں ہیں۔ یہ چاند کی مختلف تاریخوں کے مطابق مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے کمرے میں 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار ایک سمت میں ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اسی طرح ان 4 سمتوں کے علاوہ اگر آپ اس کمرے کے کونے بھی شامل کریں تو 8 سمتیں بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں تو آپ کا رخ مغرب کی سمت ہوتا ہے، آپ کے پیچھے مشرق، دائیں ہاتھ شمال اور بائیں ہاتھ جنوب ہے، لیکن آپ کے سامنے یعنی مغرب اور دائیں ہاتھ پر شمال کے درمیان کمرے کا جو کونا بنتا ہے اس کی سمت شمال مغرب کہلائے گی۔ اس طرح سے 8 سمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ رجال الغیب چاند کی مختلف تاریخوں کے ساتھ مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں، جس کا باقاعدہ چارٹ یا کیلنڈر بھی انٹرنیٹ یا رجال الغیب کے متعلق کتب میں موجود ہے۔ اب اگر فرض کریں آپ نے چاند کی پہلی تاریخ کو وظیفہ شروع کیا گیا جو کہ 11 روز کا ہے، تو آپ پہلے دن قبلہ رخ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے۔ سلام پڑھنے سے قبل 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، پھر 1 مرتبہ سلام کی دعا اور پھر 3 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد چونکہ یکم تاریخ کو رجال الغیب کی سمت جنوب مشرق ہوتی ہے تو آپ اپنی کمر یا بایاں کندھا جنوب مشرق کی طرف کر کے بیٹھ جائیں۔ اپنا رخ سیدھا ان کی طرف نہیں کرنا، کیونکہ یہ خود اس عمل کو الٹا دیتے ہیں۔ الٹانے سے مراد ہے کہ اگر کسی نے کاروبار میں ترقی کے لیے عمل کیا تو بجائے ترقی ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اور کاروبار بند کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے پریشانیاں ختم کرنے کے لیے عمل کیا اور سمت کا خیال نہ رکھا تو بجائے پریشانیاں ختم ہونے کے اور بڑھ سکتی ہیں، لہذا سمت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن صرف عمل کے پہلے روز، اس کے بعد آپ چاہیں سارا عمل قبلہ رخ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ رجال الغیب کی مدد سے آپ کا کیا گیا عمل بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھا رجال الغیب سے رجوع کرنے کا عمل۔ اب بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ان سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب تک کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی معلومات میں روز ہی کوئی نہ کوئی وظائف پڑھتے ہیں اور وہ تو ہم بغیر رجال الغیب سے رجوع کیے ہی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہمارا عمل درست نہیں؟ شاید اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ در حقیقت یہی بات ہمارے بھی ذہن میں آئے اور اس کی پوری تحقیق کے بعد ہم نے آپ کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہا، کیونکہ بہت سے بہن بھائی اس طرح سے عملیات کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کل موجودات ہے۔ اللہ اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی وظیفہ یا عمل اپنے کسی مسئلے کے پیش نظر کرتے ہیں، لیکن ہمیں خاطر خواہ نتائج اخذ نہیں ہو پاتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور اس کا کون سا وقت مقرر ہے، یہ ہم سے بہتر صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ بس آپ سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں اور اپنے رب سے دعا مانگیں، وہ ضرور سنے گا۔ نیز اس میں مبارکہ اور قرآنی صورتوں کے وظائف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رجال الغیب سے رجوع کریں۔ واضح رہے
کہ ہم ہرگز رجال الغیب کے بارے میں گستاخی نہیں کر رہے۔ رجال الغیب اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص امر پر مامور فرشتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہم معمولی انسانوں کی اتنی ہمت نہیں، اتنی بڑی ہستیوں سے اتنی آسانی کے ساتھ رجوع کیا جا سکے۔ ہم جیسے لوگ بہت احتیاط کے بعد بھی کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ کام بہت بڑے عاملین حضرات کا ہے۔ ہاں، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جن کا آپ کو علم ہو کہ واقعی یہ صاحب حیثیت اور قابل ہیں، کیونکہ نقصان بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اتنے راز ہیں جن کو جاننا ایک عام انسان کی عقل کی بات نہیں۔ آپ تک آج کی یہ معلومات پہنچانے کا صرف واحد مقصد کہ کئی ایسے چینلز ہیں جو بڑی آسانی سے عملیات نہ صرف پڑھنے بلکہ محض سبسکرائب کر دینے پر عمل کی اجازت دے دیتے ہیں۔ برائے مہربانی صرف خدا سے مانگیں جو بے نیاز ہے اور جو ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی نیک اور موسوم حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین۔